اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے نام کی عزت کا لاج رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی جو عزت ہے وہ اپنے دل میں کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ دوستو، ہارون رشید کی گھر والی زبیدہ جب فوت ہوئی تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا، اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑی جنت دی تھی۔ تو زبیدہ سے اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام کس عمل پہ دیا؟ زبیدہ نے اس سے کہا کہ جب میں فوت ہوئی اور اللہ کے سامنے جب پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ زبیدہ، تم پوچھنا نہیں چاہتی کہ میں نے تجھے کس عمل پہ بخش دیا؟ تو میں نے کہا کہ یا اللہ، مجھے بتاؤ کہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے بخش دیا اور مجھے سزا نہیں دی بلکہ ایک خوبصورت سا جنت دیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک دن اذان ہو رہی تھی، اذان شروع ہوئی، آپ کا دوپٹہ سر سے تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، تو تم نے وہ دوپٹہ سیدھا کیا اور ادب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اذان کو سننے لگی، یعنی میرے نام کا احترام کیا، میرے نام کو عزت دی۔ مجھے آپ کا وہ عمل بہت ہی اچھا لگا اور میں نے آپ کو بخش دیا۔ دوستو، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے۔ ایک بندہ فوت ہوا تھا، کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑا مکان دیا تھا جنت میں۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس عمل کی وجہ سے بخشا؟ اس مردے نے اس سے کہا خواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے عمل پر بخش دیا جس کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ ایک روز میں قبرستان کے کنارے جا رہا تھا، وہاں پر ایک مردے کو دفنایا جا رہا تھا، تو میں بھی ثواب کی نیت سے وہاں پر گیا اور ایک مٹی اس کے قبر پر ڈال دی، یعنی اپنے ہاتھ میں کچھ مٹی لی اور اس کے قبر میں اسے دفنانے میں اس کے قبر پر ڈال دی۔ تو اللہ کے سامنے جب میں پیش ہوا، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کا وہ عمل جو اسے معلوم نہیں، لا کر اس ترازو میں رکھ دو۔ جب وہ عمل لایا گیا تو ترازو بہت بھاری ہوا اور نیکیوں کا جو پلڑا تھا وہ بالکل نیچے بیٹھ گیا۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کون سا عمل ہے؟ میں نے تو اتنا بڑا عمل نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک روز تو قبرستان کے کنارے جا رہا تھا، وہاں پر جو مردہ دفنایا جا رہا تھا اس پر ایک بلچہ، ایک کدال مٹی تم نے ڈالی تھی، یہ وہی مٹی ہے۔ یعنی دوستو، کبھی بھی کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو بہت ہی چھوٹی نیکی ہے۔ ہو سکتا ہے وہی چھوٹی سی نیکی، جو چھوٹی سی نیکی ہے، وہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اور کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت سی چھوٹی گناہ ہے۔ کبھی کبھی وہ چھوٹی گناہ ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ بعض وقت انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل میں یہ سوچتا ہے کہ یہ تو بہت ہی چھوٹی گناہ ہے، اس سے اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح بھائیو، جو چھوٹی سی نیکی ہے اس کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خلوص دل سے
اسے کرنا چاہیے، اور جو چھوٹی سی یعنی گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنا چاہیے کہ یا اللہ، جو مجھے معلوم نہیں کہ یہ کتنا وزنی عمل ہے، تو اس کو کرنے کی توفیق دے، اور جو مجھے معلوم نہیں کہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ کی توفیق آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، تو ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں اور نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور نیکی کی طرف ہم روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ دوستو اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم مانگا کرو، یعنی جو بھی ہو ہم اللہ سے مانگے کہ یا اللہ، ہماری جو عبادت ہے وہ اتنی خاص نہیں ہے یا اللہ، جتنی بھی ہم نے عبادت کی ہے یا اللہ، آپ تو عبادت کے زیادہ ہی حقدار ہے، لیکن ہم نے عبادت بہت ہی کم کی ہے، اور ہم نے گناہ بہت زیادہ کیے ہیں یا اللہ، حساب نہ لے یا اللہ، بس فضل و کرم فرما دے اور ہم کو بخش دے۔ اس سے دوستو اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں وہ راستہ، اس راستے پہ ہمیں چلا دے جو تیرے حبیب کا راستہ تھا، جس پر صحابہ کرام چلے تھے، بزرگان دین جس پر چلے ہیں، جس کی وجہ سے مغفرت ہوتی ہے، یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا دے۔ دوستو یہ دنیا فانی ہے، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں ہم اور کتنے جئیں گے یا نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔